کہ اسلام نے باندیوں کے ساتھ گویا ریلیشن بنانے کی اجازت دے کر اڈلٹری کو جائز قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، مگر اس کی اجازت بلا قیود اور بلا کسی شرط کے نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی ایک پورا نظام بنایا گیا ہے۔ اسلام نے کئی شرطیں ایسی لگائی ہیں جو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ کوئی زنا یا اڈلٹری کی قسم نہیں، بلکہ یہ بھی ایک اپنے آپ میں شادی کی طرح ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ کہ بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جنگ میں کچھ باندیاں پکڑی گئیں اور اب سارے مسلمان آزاد ہیں کہ اس سے اپنا ریلیشن بنائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اسلام میں غلامی کے مسئلے پر ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ کیا اسلام نے غلامی کے ضمن میں جو اپروچ اختیار کی ہے وہ پرسیکیوشن اور ظلم پر مبنی ہے یا سراسر حکمت اور عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اسلام نے غلامی کی کن کیٹیگریز کو ڈیمالش کیا اور کن کیٹیگریز کو باقی رکھا، اور کن کیٹیگریز کو ختم کرنے کے لیے اس نے گریجول اپروچ اختیار کی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسے لازماً دیکھیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ اسلام کے ایڈونٹ سے پہلے غلامی کا کیسا نظام تھا اور اسلام کی آمد کے بعد اسلام نے اسے کیسے ریگولیٹ کیا۔ اس ویڈیو میں ہم غلامی کے ضمن میں اسلام پر اٹھنے والے دو اعتراضات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلا اعتراض جو بہت زور و شور کے ساتھ ان لوگوں کی جانب سے آتا ہے جو ویسٹ سے انفلوئنسڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے بانڈ وومن یعنی باندیوں کے ساتھ سیکسول ریلیشن کو جائز کر کے اسے درست ٹھہرا کر در حقیقت اڈلٹری اور زنا کا راستہ کھول دیا ہے۔ اور دوسرا اعتراض جس کا ہم اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے وہ یہ ہے کہ بانڈ وومن یعنی باندیوں کی سطر کیا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے باندیوں کے ساتھ گویا ریلیشن بنانے کی اجازت دے کر اڈلٹری کو جائز قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اڈلٹری کیا ہوتی ہے، زنا کیا ہوتا ہے۔ مغرب کی نگاہ سے دیکھیں تو شاید زنا بالجبر ہی کی صورت اڈلٹری کہلانے کے لائق ہے، لیکن اسلام میں اگر ہم اڈلٹری اور فحش کی تعریف دیکھیں تو اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ ہر وہ ریلیشن، ہر وہ تعلق جو قانونی طریقے پر نہ بنایا گیا ہو اور نکاح کے راستے سے نہ پورا کیا گیا ہو، وہ فحش اور اڈلٹری کے ضمن میں آتا ہے۔ اور اڈلٹری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی پارٹی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، اس میں بس آپس کی رضامندی اور آپس کے کنسنٹ سے دو لوگ ریلیشن بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ نہ مرد پر بیوی کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اور نہ عورت پر مرد کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ اڈلٹری کا کانسیپٹ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے باندیوں کے ساتھ جو ریلیشن بنانے کا پروویژن رکھا ہے، کیا اس میں بھی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے اور بس سب کو یوں ہی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ باندیوں کے ساتھ ریلیشن بنائیں اور اپنی تسکین کا سامان کریں اور پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر چلتے بنیں؟ یہ تو صحیح ہے کہ اسلام نے باندیوں کے ساتھ تعلق کی اجازت دی ہے۔ قرآن میں سورہ مومنون میں ارشاد ہوا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ یہ لوگ صرف اپنی جنسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی بیویوں یا اپنی باندیوں سے تعلق قائم کرتے ہیں اور ایسے لوگوں پر کچھ بھی ملامت نہیں ہے۔ تو یہ تو کلیئر ہے کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، مگر اس کی اجازت بلا قیود اور بلا کسی شرط کے نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی ایک پورا نظام بنایا گیا ہے۔ اسلام نے کئی شرطیں ایسی لگائی ہیں جو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ کوئی زنا یا اڈلٹری کی قسم نہیں، بلکہ یہ بھی ایک اپنے آپ میں شادی کی طرح ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کو ایک منظم انداز میں چلانے کی حکمت پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے باندی سے ریلیشن بنانے کے ضمن میں یہ شرط لگائی کہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، جسے ہم آج کے زمانے میں ابراہیمک ریلیجن کہتے ہیں۔ وہ باندی ان میں سے کسی ایک ریلیجن کو ماننے والی ہو۔ اگر کوئی باندی مشرک ہو یعنی مختلف خداؤں کو پوجتی ہو تو اس کے ساتھ ریلیشن نہیں قائم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری شرط اسلام نے یہ لگائی کہ باندی
انسان کی ذاتی ملکیت میں ہو. اگر وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے تو کوئی بھی دوسرا شخص اس سے ذاتی تعلقات نہیں قائم کر سکتا ہے. کہ بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جنگ میں کچھ باندیاں پکڑی گئیں اور اب سارے مسلمان آزاد ہیں کہ اس سے اپنا ریلیشن بنائیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو باندی جس کی ملکیت میں جائے گی صرف اسے یہ حق ہوگا کہ وہ ریلیشن بنا سکتا ہے, کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے. پھر تیسری شرط لگائی گئی جسے دیکھنے کے بعد صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی اڈلٹری نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا ویل آرگنائزڈ سسٹم ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ باندی کو ایک منسٹرول سائیکل سے گزرنے کی مہلت دی جائے, یعنی اس کے ایک حیض تک انتظار کیا جائے کہ کہیں وہ پریگننٹ تو نہیں ہے یا وہ کسی اور کے نطفے کے ساتھ مشغول تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر پریگننسی کی حالت میں اس سے ریلیشن نہیں قائم کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اسلام میں ٹرم استبرا کی استعمال ہوتا ہے, یعنی یہ چیک کر لیا جائے کہ اس کا حمل دوسرے کے نطفے, دوسرے کے سیمن سے خالی ہے. پھر اس کے بعد اسلام نے مزید شرط یہ لگائی کہ اگر مالک نے, ماسٹر نے اپنی بانڈ وومن کو کسی اور کے نکاح میں دے دیا ہے تو اب ماسٹر کو یہ اجازت نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنی بانڈ وومن کے ساتھ, اپنی باندی کے ساتھ ریلیشن بنا سکے. اس شرط کے ساتھ یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اڈلٹری کا راستہ نہیں بلکہ یہ ایک ویل آرگنائزڈ, ویل اسٹرکچرڈ سسٹم ہے جس کے تحت باندیوں کی جنسی تسکین اور ان کی جنسانی ضرورت کو مکمل کرنے کا ایک انتظام کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ اسلام نے یہ شرط بھی لگائی کہ اگر کسی باندی, کسی بانڈ وومن کے کئی ماسٹرز ہوں, یعنی وہ مشترک باندی ہو, تو اس کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن قائم نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ ایک مشترک باندی ہے. لہذا اگر وہ جب تک کسی ایک ماسٹر کی ملکیت نہیں بنتی تب تک اس کے ساتھ ریلیشن کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ ساری پروویژنز اور یہ ساری شرائط یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ ایک ویل اسٹرکچرڈ نظام ہے. یہ اڈلٹری کی طرح ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بس دو لوگ کی ملاقات ہوئی, دونوں آپس میں رضامند ہوئے اور انہوں نے اپنی جنسی تسکین کی اور دونوں نے اپنی الگ الگ راہیں لے لیں. نہیں, بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں, اس کے ساتھ اس کی کچھ ذمہ داریاں اور اس کے کچھ کنسیکوینسز ہیں. یعنی اگر کوئی باندی کو رکھتا ہے تو اسے اپنے باندی کے نان نفقے کا خیال رکھنا ہوگا, اسے اپنی باندی کی جو ضروریات ہیں اس کی رعایت کرنی ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کا بھی ذمہ لینا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں باقاعدہ کہا کہ غلاموں کی جو بہترین تربیت کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے. ان تمام شرائط کو دیکھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی زنا کی طرح کا سسٹم نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویل اسٹرکچرڈ نظام ہے. اس کے بعد ایک شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جب آپ بانڈ وومن سے ریلیشن قائم کر رہے ہیں تو اس کی کنسنٹ کہاں گئی, اس کی رضامندی کہاں گئی. حالانکہ یہ اعتراض بنتا نہیں ہے کیونکہ یہ یہ بانڈ وومن وہ عورتیں ہیں جو اپنی رغبت سے, اپنی کنسنٹ سے وار میں نکلی تھیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے, اور انہیں بخوبی یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم قید ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آئیں گے, ہمیں یہ کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اب ایک عورت جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جنگ میں بھی نکل سکتی ہے اور جنگ سے گریز بھی کر سکتی ہے, اس کے باوجود وہ جنگ میں نکلتی ہے نتائج کو جانتے ہوئے, تو یہ خود اس کی کنسنٹ کا اظہار ہے کہ اگر میں قید ہوتی ہوں تو میں ان تمام مراحل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں. لہٰذا کنسنٹ کا سوال اٹھانا بے معنی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی سولجر جنگ میں نکلے اور اس کے بعد وہ پکڑا جائے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو دشمن آرمی ہے وہ اسے اس کے کنسنٹ کے بغیر قید نہیں کر سکتی. جب اس نے وار میں نکلنے کا فیصلہ لیا تو خود اس نے اس کے سارے کنسیکوینسز اور اس کے سارے نتائج پر اپنی کنسنٹ کا اظہار کر دیا. لہٰذا یہ کنسنٹ کا اعتراض بھی نہیں بنتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ بانڈ وومن کے ساتھ اس تعلق کے جواز کے پیچھے کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں. سب سے بڑی حکمت جو اس حکم کے پیچھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو بے راہ روی اور فحش کی طرف جانے سے بچانا. وہ عورت, وہ باندی جو جنگ میں گرفتار ہوئی ہے, جس طرح اس کے کھانے پینے کے تقاضے اور لباس کے تقاضے ہیں, اسی طرح اس کے کچھ جنسی تقاضے بھی ہیں. اب اس کو پورا کرنے کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں, یا تو اسے آزاد چھوڑ دیا جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی
بھی آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنے جنسی تقاضے اس سے جس طرح چاہیں پورا کریں، اس میں اس کا استحصال بھی ہے، اس پر ظلم بھی ہے، اور اسی کو آج ویسٹرن ورلڈ میں پریکٹس کیا جاتا ہے کہ جیلوں میں جو لوگ گرفتار ہیں ان کا بہت زیادہ سیکشول ہراسمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے ایک پورا سسٹم بنایا، اس کے لیے کچھ شرائط رکھیں، اس کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہر پارٹی پر عائد کی، اور اس طرح اس ایک فطری تقاضے کو پورا کرنے کی راہ ہموار کی، جس میں نہ فحش کا دروازہ کھلتا ہے، نہ معاشرے میں بے راہ روی پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی ایک فطری ضرورت، ایک نیچرل نیڈ کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ دوسری حکمت جو اسلام نے بانڈ وومن کے ساتھ ریلیشن کو جائز ٹھہرا کے پوری کی ہے، وہ یہ کہ جب ایک باندی پریگننٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے تو اس کے لیے اب آزادی کی راہیں کھل جاتی ہیں، یعنی اب ماسٹر کے انتقال کے بعد، اس کے موت کے بعد اس کے وارثین اسے غلام نہیں بنا سکتے، اسی طرح اسے کسی اور کو ہدیہ یا کسی اور کو گفٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا یہ ریلیشن، یعنی یہ جسمانی تعلق اس کی آزادی کا ایک سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بیویوں کے ساتھ، یعنی جو آزاد عورتیں ہیں ان کے ساتھ صرف 4 کی قید لگائی ہے کہ آپ اس سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن بانڈ وومن کے معاملے میں اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتیں اور زیادہ سے زیادہ باندیاں آزاد ہو سکیں۔ تیسری جو حکمت اس میں پوشیدہ ہے وہ یہ کہ اسلامک سوسائٹی میں بہت سے ایسے مسلمان ہو سکتے ہیں جو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا ان کے پاس اتنا مانیٹری استطاعت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سہولت پیدا کی گئی کہ وہ باندیوں سے نکاح کر کے اپنی جنسی تسکین کا سامان کریں اور اپنے آپ کو کسی غلط طریقے سے، کسی اڈلٹری میں لگنے سے بچائیں۔ دوسرا مسئلہ باندی کی سطر کا ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حصہ جسے انسان کو چھپانا لازم ہے۔ تو اس ضمن میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اور مختلف اسکول آف تھاٹس کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک ایک باندی کی جو سطر ہے وہ نابھی سے لے کر اس کے گھٹنے تک ہے، یعنی نیول سے لے کر اس کے نی تک ہے۔ دوسرا اوپینین جو کہ امام ابو حنیفہ کے اسکول آف تھاٹ کا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزاد عورت کی جو سطر اس کے محرم مرد کے سامنے ہوتی ہے وہی سطر ایک باندی کی بھی سطر ہے۔ اور تیسرا اوپینین جو امام حنبل رحمہ اللہ کا اوپینین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سطر آزاد عورت کی سطر ہے وہی سطر باندی کی بھی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے باندی کی سطر کا مسئلہ، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے جس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے اور اس میں کسی بھی ایک رائے کو ترجیح دی جا سکتی ہے، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسلام نے اس کو تھوپا ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو سطر کا مسئلہ ہے یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، یعنی اتنا آپ کو ڈھک کر رکھنا ہے، یہ آپ کو فورس نہیں کیا جا رہا ہے کہ ایک باندی نیول سے لے کر، اگر ایک اسکول آف تھاٹ میں یہی رائے پائی جاتی ہے کہ ایک باندی کو اپنی ڈوڑھی سے لے کر اس کے گھٹنے تک ہی ڈھکنا ہے، اس پر فورس نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ تو جس طرح مرد کی سطر ہے کہ اس کی سطر بھی یہی ہے کہ اسے اپنی نابھی سے لے کر گھٹنے تک ڈھکنا ضروری ہے، لیکن کوئی بھی شریف مرد باہر معاشرے میں اتنا ہی کپڑا پہن کر نہیں نکلتا ہے، تو اٹس اے منیمم ریکوائرمنٹ، یہ کمپلسری نہیں ہے۔ پھر یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام میں 2 طرح کی سطریں ہیں۔ ایک سطر وہ ہے جس کا تقاضا، جس کا مطالبہ نماز اور عبادتوں کے لیے کیا گیا ہے، اور اس سطر کی رعایت ہر حال میں کی جائے گی، انسان چاہے پبلک میں ہو یا پرائیویٹ میں ہو، اسے ہر حال میں اتنا حصہ چھپا کر رکھنا ہے۔ اور یہ جو نابھی سے لے کر گھٹنے تک چھپانے کا مسئلہ ہے وہ عبادت والی سطر سے ہی متعلق ہے، لیکن جہاں تک فتنے کا اندیشہ ہو تو کسی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے کہ اس کی وہ اتنی ہی سطر میں نکلے جتنا نماز کی سطر ہے۔ نماز کی سطر الگ ہے، اور نگاہوں کو پاک رکھنے کے لیے، معاشرے کو بے حیائی سے محفوظ رکھنے کے لیے سطر کچھ اور ہے۔ وہ سطر وہی ہے جو آزاد عورت کی ہے، کیونکہ اسلام نے اپنی سوسائٹی کو بے حیائی سے پاک رکھنے کے لیے کچھ بیسک رولنگز بیان کیے ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھے اور عورتیں اپنی آنکھیں نیچے رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم صرف آزاد عورتوں کے لیے دیا گیا ہے، بلکہ یہ باندیوں کے ضمن میں بھی ویسے ہی اپلائی
اپلائی ہوتا ہے جیسے آزاد عورتوں کے ضمن میں اپلائی ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ ان دونوں سطروں کو، یعنی جو عبادت کی سطر ہے اور ایک وہ جو نگاہوں کی پاکیزگی کے لیے سطر متعین کی گئی ہے، اس کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ باندی کو تو گویا فورس کیا گیا ہے کہ وہ اپنا سینہ کھلا رکھے اور اسے یہ سزا دی گئی ہے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے یہ عبادت کی سطر بیان کی ہے۔ اس پہ امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ نے بہت اچھی کلیریفیکیشن دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سطر جو عبادت کے لیے لازم کی گئی ہے وہ الگ ہے، اور ایک سطر وہ جو معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے لازم کی گئی ہے وہ الگ ہے۔ دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دو اعتراضات تھے جس کا جائزہ ہم نے اس ویڈیو میں لیا۔ امید ہے آپ کو یہ اعتراضات کے جوابات تشفی بخش لگے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں اب بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں ویسٹرن ورلڈ نے جو سلیوری کے تعلق سے موقف اختیار کیا ہے اور کیوں اختیار کیا ہے، اور ماڈرن سلیوری کیا چیز ہے جو آج بھی ویسٹرن ورلڈ پریکٹس کر رہا ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔